إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، وسراجا منیرا، اور تابناک آفتاب بنا کے بھیجا کہ جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے اپنے اس سب سے افضل نبی کا ساتھ دینے کے لیے اور ان کے ساتھی بننے کا شرف حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین لوگوں کا انتخاب فرمایا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بنے، یہ وہ حضرات تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے چنا اپنے بندوں میں سے. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چوز کیا، جن کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اور ان کا وزیر اور ان کا مشیر بننے کے لیے اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے، دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے چنیدہ لوگوں کو، چند خاص لوگوں کو منتخب فرمایا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، اور ان کی اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، چونکہ ہمارے پاس یہ خطبے کا وقت بہت ہی محدود ہے تو میں اس موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، تم میں سے جو شخص کسی کو فالو کرنا چاہتا ہو، کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہو، تو وہ ان کی اقتداء کرے جو فوت ہو چکے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک صحابی رسول ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اپنی حیات مبارکہ میں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں میں سے، ظاہر ہے کہ ان کے دور میں یا تو صحابہ کرام تھے ان کے سامنے یا پھر ان کے تابعین تھے، تو فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کو فالو کرنا چاہتا ہو، کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہو، تو ان کی اقتداء کرے جو فوت ہو چکے. وہ کون ہیں؟ کہا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کانوا خیر الامہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے صحابہ کرام
یہ اس امت کے بہترین لوگ تھے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت تک امام آتے رہیں گے، محدثین آتے رہیں گے، علماء پیدا ہوتے رہیں گے، صالحین آئیں گے، لیکن صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ اس امت کی سب سے افضل جماعت، کانوا خیر الامہ۔ اور پھر فرماتے ہیں ابرھا قلوبا، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دلوں والے تھے، پاکیزہ دل تھے، واعمقھا علما، اور سب سے گہرا علم رکھنے والے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس امت میں سب سے زیادہ گہرا علم اس کتاب کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سب سے زیادہ گہرا علم کس کو تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تھا۔ میں بس ایک دلیل ذکر کرتا چلوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہ ما نزلت من آیت، جو بھی آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی، مجھے اس ہر آیت کے بارے میں علم ہے کہ وہ آیت کہاں پر نازل ہوئی اور کس بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علم کی گہرائی کا اندازہ کریں۔ جو بھی آیت نازل ہوئی کہتی ہے مجھے اس کا علم ہے کہ وہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی اور وہ کس بارے میں نازل ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ 73 صورتیں قرآن مجید کی، 73 صورتیں، 114 صورتوں میں سے 73 صورتیں وہ ہیں جو میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سنی، میرے اور آپ کے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا۔ یہ گہرا علم تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ اور پھر ابن عمر کہتے ہیں ایک اور خوبی، کہتے ہیں وَأَقَلِّهَا تَكَلُّفًا، اس امت میں سب سے گہرا علم ان کے پاس تھا لیکن سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ آج آپ کو ملیں گے بہت سارے لوگ جو بہت ہی بناوٹ اور تصنع اور بہت ہی تکلف کرتے ہیں گفتگو کرنے میں، اور اپنی بات کا انداز جو ان کا ہوتا ہے، ان کا جو سلیقہ ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے بڑا ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام اقلھا تکلفا، سب سے کم تکلف تھا ان کے اندر، ان کے رہنے سہنے کے اندر بھی، طرز بود و باش کے اندر بھی، اور علمی دلائل ذکر کرنے میں بھی سب سے کم تکلف کرنے والے۔ اختارہم اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، ونقل دینہ، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے منتقل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا کوئی اور ان کی کوئی فضیلت نہ ہوتی اگر صرف یہی فضیلت اللہ رب العزت ان کو دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پہنچانے والے جو لوگ تھے سب سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ اگر اور کوئی فضیلت نہ ہوتی تو یہی فضیلت ہی ان کے اس امت میں سب سے بہتر ہونے کی دلیل کے طور پر کافی تھی۔ اللہ کے دین کو نقل کرنے والے، قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا؟ وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم تک کیسے پہنچی؟ وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی۔ اور یہی قرآن اور حدیث ہی تو اللہ کا دین ہے۔ اس اللہ کے دین کو کس نے پہنچایا آگے لوگوں تک، اور ہم تک پہنچا یہ دین، یہ سچا دین، یہ کھرا دین، یہ ان صحابہ کرام کے ذریعے۔ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ میرے بھائیوں، آج وہ لوگ، اور یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنا، اپنے دل میں بٹھا کے جانا، آج وہ لوگ جو صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو نشانہ بناتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو نشانہ نہیں بنا رہے، وہ حقیقت میں اللہ کے دین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ اللہ کے دین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ حقیقت میں اس دین کو نقل کرنے والے جو صحابہ کرام تھے ان کو برا بھلا کہہ کر وہ اس دین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خطرناک لوگ ہیں، کس قدر سنگین قسم کے لوگ ہیں جو دین اسلام کو اس کی بنیادوں سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو آپ صحابہ کرام پہ تانا اندازی کریں گے اور ان کو آپ نشانہ بنائیں گے، ان کی عدالت کو
اور ان کی امانت کو نشانہ بنائیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دین کو مطعون ٹھہرایا، آپ نے اپنے دین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا. اس لیے یہ بات بہت دور تک جاتی ہے. اور پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ساری خوبیاں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فتشبہوا باخلاقہم، ان صحابہ اکرام کے اخلاق جیسا اخلاق اپناؤ، وطرائقہم، اور ان کے طور طریقوں کو اپناؤ. یہ دیکھو کہ ان کا اخلاق کیسا تھا، وہی اخلاق اپناؤ. کیونکہ انہوں نے وہ اخلاق کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے وہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا. ان کے طور طریقوں کو دیکھو، وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، وہ کس طرح روزے رکھتے تھے، وہ کس طرح زکوٰۃ دیتے تھے، وہ کس طرح حج کرتے تھے، اور کس طرح وہ پورے دین پہ عمل کرتے تھے. ان کے طور طریقوں کو اختیار کرو، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے طور طریقے اپنائے، کس انداز سے، کون سے طریقے پر انہوں نے نمازیں پڑھی، اور باقی اللہ کے دین پہ کس طرح عمل کیا. براہ راست وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، تو ان کے طور طریقوں کو اپناؤ. فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. کانوا علی الہدی المستقیم، وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے تھے. سیدھے راستے کی جو گارنٹی ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے انبیاء کے پاس ہے، اور اس کے بعد انبیاء کے پیروکاروں کے پاس ہے. اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے، ان کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ تھے سیدھے راستے پہ چلنے والے. صراط مستقیم پہ چلنے والے اگر تھے تو وہ اس امت کے اولین لوگ تھے. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی ویسا ہی ایمان لائیں جیسا کہ اے صحابہ کرام تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہی ہو جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. اللہ ہمیں ویسا ایمان نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان کو چنا اور انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. نہ صرف سنا بلکہ اس قرآن مجید کی تفسیر بھی سیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پہنچایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آگے امت تک پہنچایا. آپ کے لیل و نہار کیسے تھے، آپ کے گھر کے اندر معاملات کیسے تھے، خرید و فروخت کے اندر معاملات کیسے تھے، اخلاق و کردار کیسا تھا، جنگ کے اندر ان کی کیا حالات ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ اکرام نے آگے پہنچائیں. اللہ رب العزت نے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے اللہ رب العزت کا صحابہ اکرام کے بارے میں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے صحابہ اکرام کو ذکر کیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، تمام مہاجر صحابہ اکرام، تمام انصاری صحابہ اکرام، اور جو بھی صحابہ اکرام بعد میں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایمان لائے، سارے کے سارے صحابہ اکرام الف سے لے کے یا تک، اے سے لے کے زیڈ تک، یہ سارے کے سارے وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہی وہ حضرات صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں. اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون. یہ مختلف قسم کے الفاظ کہ یہی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے، یہی ہدایت پہ چلنے والے، اور یہی سیدھے راستے پہ چلنے والے، یہی حضرات جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو سرٹیفکیٹ دیے، یہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان صحابہ اکرام سے سچی محبت کریں، سارے کے سارے صحابہ اکرام سے سچی محبت کریں، اور کسی بھی صحابی کو نشانہ نہ بنائیں، اپنی زبان کو ناپاک نہ کریں، اپنی زبان کو ناپاک نہ کریں. کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی کر کے، کوئی ایک لفظ بول کر بھی کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو گندا نہ کریں. ورنہ یہ بات یاد رکھیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے بھی میرے صحابہ کرام میں سے کسی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت، اور اس پر تمام کے تمام لوگوں کی لعنت۔ وہ اللہ کی پھٹکار کا مستحق، وہ فرشتوں کی پھٹکار کا مستحق، وہ تمام کے تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق ہے جو صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں زبان درازی کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں متنبہ رہیے کن حضرات سے، ان حضرات سے جو آپ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آج وہ سوشل میڈیا پہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین بیچ رہے ہیں چند ٹکوں کے بدلے میں، چند ڈالروں کے بدلے میں، چند ڈالروں کے بدلے میں، وہ چاہے لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، اپنے اللہ کے دین کو بیچ رہے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کر کے، صحابہ کرام ان میں سے کسی ایک کے بارے میں زبان درازی کر کے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ایک شخص جو بسد افسوس ہم میں سے ہی تھا، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا، جبکہ یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتب وحی تھے، کاتب وحی، یعنی جب وحی نازل ہوتی تھی، قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو قرآن مجید کو لکھنے کا حکم دیتے تھے، اور جو صحابہ کرام قرآن مجید کو لکھتے تھے، ان میں سے ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم مہدی اللہم مہدی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پانے والا بنا۔ میرے بھائیوں یہ صحابی رسول ابھی کچھ ایام گزرے کہ اس کو ایک پاکستان کے کسی بندے نے نشانہ بنایا۔ میرے بھائیوں میرا یہ ایمان ہے جو شخص بھی، وہ کوئی بھی ہو، ہم میں سے ہو، غیروں میں سے ہو، وہ مجرم ہے، اور اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں کہ جو صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو نشانہ بنائے۔ وہ اللہ کی لعنت کا بھی مستحق ہے، فرشتوں کی لعنت کا بھی مستحق ہے، اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان جیسا اخلاق و کردار نصیب فرمائے، اور انہی کی طرح اللہ رب العزت کے دین پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بھائی اور دوستو، امام طحاوی رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں جن کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ بڑی مشہور کتاب ہے جو دینی مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اسلامی عقیدے کی بہت زبردست کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کے متعلق جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ چند لفظوں کے اندر ہے، وہ عقیدہ سنیے تاکہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہو جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ، ہم تمام کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے، اور ہم کسی بھی صحابی سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہیں، ہمیں ان سے دلی محبت ہے، سچی محبت ہے، ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی براءت و لا تعلقی کے اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ،
ہمیں ہر ایسے انسان سے بغض ہے جس کو صحابہ کرام سے بغض ہے. یقین مانیے یہ ہمارا ایمان ہے. کوئی کتنا بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا شیخ الاسلام کیوں نہ ہو، اگر وہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو بھی ان صحابہ کرام سے یا ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھے گا ہمیں اس سے بغض. اور صحابہ کرام کے اندر سارے کے سارے صحابہ کرام شامل. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور خیر کے علاوہ کسی اور طریقے سے کسی صحابی کا وہ ذکر کرے گا، یعنی ذکر خیر نہیں کرتا بلکہ برے طریقے سے اگر کسی صحابی کا ذکر کرتا ہے ہمیں اس سے بغض ہے. اور آخر میں دو جملے کہہ کر انہوں نے پورا عقیدہ بیان کر دیا کہ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کرام سے محبت رکھنا دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. صحابہ کرام سے محبت رکھنا کیا ہے؟ دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان یعنی سرکشی ہے. صحابہ کرام سے بغض رکھنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے. ایک کافر ہی صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہوگا، سچا مومن صحابہ کرام سے بغض نہیں رکھتا ہوگا. یہ کفر ہے. اور اسی طرح یہ نفاق ہے، جس کے دل میں منافقت ہوگی نا وہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بغض رکھنے والا ہوگا. وہ طغیان اور یہ سرکشی بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو تمام صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق دے. اور ان صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت شامل ہیں. اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ بھی سچی محبت کرنے کی توفیق دے. ہم نے پچھلا خطبہ اہل بیت کے فضائل کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور آج تمام صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں یہ مختصر سا خطبہ. اللہ ہم سب کو ان سب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ جمع فرمائے، ان کی جماعت کے اندر اکٹھا فرمائے. قیامت کے دن جہاں وہ صحابہ کرام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، اللہ ہم گناہ گار مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ ہی جنت کے اندر داخل فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.